اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خیریت سے رکھیں۔ کل کے لیکچرز میں ہم نے روحانیت اور یقین کو ڈسکس کیا تھا۔ ایک چھوٹی سی کوشش تھی ہماری کہ ہم اپنے رب پر یقین اس طریقے سے بڑھائیں جیسا رب چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، تو کیوں نہ اپنے رب پر یقین کو بڑھائیں اور روحانیت کے لیول کو اوپر لے جائیں جہاں رب ملتا ہے۔ یہ باتیں کرنا آپ سے یوں ضروری ہے کہ اللہ ہم سے شعوری زندگی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتے ہیں کہ بندہ وہ یقین اپنائے جس سے اس کا ایمان مضبوط ہو اور وہ اسے روحانیت کے سفر میں اللہ سے جوڑ دے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزاریں، کیونکہ دل سورس ہے سوچنے کا، دل سے عقل کو فیول ملتا ہے۔ کیونکہ جتنا آپ اپنے دل کو سجائیں گے یقین کے ساتھ، اتنا آپ کے خیالات بھی درست ہوتے جائیں گے۔ اللہ اپنے بندے میں قلب سلیم دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہماری نمازیں غور و فکر کے ساتھ ہوں، کیونکہ یہ اللہ سے کنیکٹ کرتی ہیں۔ جتنی نماز میں خشوع اور سمجھ ہوگی اتنی اس کی قبولیت کے چانسز ہیں۔ کیونکہ بہنوں، ہم سب نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن غور و فکر اور سوچ سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں۔ نمازیں ایسی کہ پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے، اور قرآن ایسا کہ صرف عربی پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت پر فوکس ہے، کوئی غور و فکر نہیں۔ تو بہنوں، اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں یہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، کیونکہ قرآن کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ سالوں سال سے ایک ہی جیسی نمازیں، ایک ہی جیسا قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ ہمارے حلق سے نیچے ہی نہیں جا رہا کہ جس سے ہمارے دل نرم ہوں اور رب کی محبت پہ ہم قیام کریں۔ دیکھیں، قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے سوال کریں گے کہ نمازیں پڑھی، قرآن پڑھا تو کیا سمجھ آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سنن نسائی 466 میں کہ قیامت کے دن عبادات کے متعلق سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ جس کی نماز ٹھیک نکلی وہ کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا، اور جن کی نمازیں خراب نکلی وہ یقیناً نامراد ہو گیا۔ تو پھر اپنی طرف دیکھیں کہ ہماری نمازیں ہمیں نجات دلا سکیں گی؟ جو نماز دنیا میں ہمیں سکون نہیں دے رہی کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں، بس اللہ اکبر پڑھا اور شروع ہو گئے، نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو وہ آخرت میں ہمیں کیا نجات دلائیں گی؟ یہاں گھر کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی، تو بہنوں فرصت نکالیں اپنے رب کے لیے جو ہماری اصلاح چاہتا ہے کہ ہم اس کے اطاعت گزار بن جائیں۔ اور اب بہت بڑا ہے، بہت مہربان ہے، بے انتہا محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو بھی قبول کرتا ہے، لیکن بندہ کوشش تو کرے، ایک قدم تو بڑھائے۔ تو نماز اور قرآن کا حق ادا کریں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ دیکھیں، ایمانیات میں جو مقام توحید کو حاصل ہے وہی مقام عبادات میں نماز کا ہے۔ تو آج سے اپنی تکبیر خوبصورت بنائیں، نماز اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیں جیسے آپ نے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو دیکھیے کہ انہوں نے کیسے پڑھی، ویسی نماز پڑھیں، اللہ کی محبت میں آنسو بہائیں، سجدوں میں روئیں، اس رب کے لیے ویسا سجدہ کریں جیسا وہ چاہتا ہے، جن سے ہماری نجات ہے، جو فلاح کا راستہ ہے۔ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، تو سجدوں میں دعا کریں کہ رب وہ نمازیں، وہ قرآن، وہ عبادتیں سکھا دے جو آپ کو مطلوب ہیں، جن سے ہماری نجات ہے، جو فلاح کا راستہ ہے، جو نمازیں ہمیں سکون دیں۔ ہمارے سارے معاملات چاہے عبادات کے ہوں یا اخلاق کے ہوں، سارے معاملات کو درست کرتے ہیں۔ اپنے رب کے آگے روئیں کہ اللہ مرنے سے پہلے ہماری اصلاح کر دیں، ہمیں ہدایت دے دیں، تو مانگے اپنے رب سے جھولیاں بھر بھر کے، مانگے ہدایت، رحمت، برکتیں، جو مانگنا ہو مانگے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ مانگنے کو پسند کرتا ہے، اور ہدایت مانگنے پر ہدایت سے نوازتا ہے۔ تو بہنوں، آج سے نیا قدم، نئی زندگی سٹارٹ کرتے ہیں، روحانیت کا سفر، یقین کا سفر، دین کا سفر، دین سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا، اس کو اپنا مقصد حیات بنائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں خاص ہدایت سے نوازے اور علم حاصل کرنے کی طلب ہمارے دلوں میں ڈالے، اور ہمیں بھی دین کی سمجھ بوجھ عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔